بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مشرق کے ایک خطے میں ایک نوجوان بادشاہ تخت پر بیٹھا جس کا نام نور الدین ظفر تھا۔ بچپن سے ہی وہ بہادر، خوبصورت اور ذہین تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو صرف 21 سال کی عمر میں وہ سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس کے دور میں سلطنت کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ مشرق میں پہاڑ، مغرب میں سمندر، شمال میں سرد ریگستان اور جنوب میں گھنے جنگلات تھے۔ شروع میں نور الدین انصاف پسند تھا، رعایا خوش تھی، لوگ اس کے عدل کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نور الدین کو اقتدار کا نشہ لگ گیا۔ وہ ظالم نہ تھا لیکن غرور کا شکار ہونے لگا۔ ایک رات جب آسمان پر بادل تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، نور الدین اپنے شاہی بستر پر سو رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ سفید لباس میں، ہاتھ میں ایک عصا لیے اس کے قریب آیا اور کہا، اے نور الدین، تجھے جو کچھ ملا ہے وہ تیرے کسی کام کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب عارضی ہے۔ اگر تو نے عاجزی نہ اپنائی تو جو تجھ پر چمک رہا ہے وہی تجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ نور الدین گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھیں حیران اور دل میں ایک انجانی سی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن صبح ہوتے ہی سورج کی روشنی نے اس کے خواب کی روشنی کو مٹا دیا۔ غرور پھر غالب آ گیا۔ ایک دن نور الدین کو خبر ملی کہ مغرب میں ایک چھوٹا سا قبیلہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ایک معمولی قبیلہ میری سلطنت کو چیلنج کرے۔ اس نے فوراً فوج کو تیار کیا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے نکل پڑا۔ جنگ ہوئی، بادشاہ نے قبیلے کو شکست دی، لیکن میدان جنگ میں ایک تیر اس کے کندھے میں لگا۔ زخم گہرا نہیں تھا، لیکن درد اور تکلیف نے بادشاہ کو کمزور کر دیا۔ کچھ ہفتوں بعد زخم خراب ہو گیا۔ طبیب آئے، دعائیں کی گئیں، لیکن زخم ٹھیک نہ ہو سکا۔ بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ نور الدین نے محل واپس آ کر خود کو تنہا کر لیا۔ وہ کم گو ہو گیا، نہ مجلس میں آتا، نہ رعایا سے ملتا، دن رات اسی سوچ میں رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے سب وزیروں کو جمع کیا اور کہا، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے جو وقت غرور میں گزارا وہ اصل میں میری کمزوری تھی۔ اب میں وہ بادشاہ نہیں بنوں گا جو صرف کرسی پر نہ بیٹھے بلکہ دلوں پر بھی راج کرے۔ اس نے سلطنت کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے۔ روز لوگوں کے مسائل سنتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے دکھ درد بانٹتا۔ اس نے کھانے کے لیے گھر بنوائے، مسافروں کے لیے پناہ گاہیں اور بیماروں کے لیے شفا خانے۔ اس نے ظالم حاکموں کو معزول کر دیا اور نیک لوگوں کو حکمرانی سونپی۔ رعایا حیران تھی کہ کیا یہ وہی نور الدین ہے جو کبھی تخت سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ رفتہ رفتہ سلطنت میں سکون لوٹ آیا۔ نور الدین کے دل کو بھی سکون ملا۔ لوگ اسے اب بادشاہ نہیں، بابا نور کہنے لگے۔ وہ ہر دل عزیز بن چکا تھا۔ بچے اس سے پیار کرتے، بوڑھے اس کے لیے دعائیں کرتے اور جوان اس کو اپنا رہبر سمجھتے تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں نور الدین نے خود کو عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اکثر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ ایک دن وہ وہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ خاموشی سے اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ نہ کوئی شور ہوا، نہ کوئی فریاد، جیسے کسی نے محبت سے اسے بلا لیا ہو۔ جب خبر پھیلی، پورا شہر امڑ آیا۔ کوئی روتا تھا، کوئی دعا کرتا۔ اس دن ہر گھر میں چراغ بجھ گئے، لیکن ہر دل میں ایک دیا جل گیا۔ آج بھی اگر اس علاقے میں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا نور رہتا تھا، ایک بادشاہ جو آخر کار انسان بن گیا۔